الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خاص کر آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بے شمار مخلوقوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بنایا ہے، اس میں بعض ایسے بھی ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، بعض ایسے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ آج ہم ایک الگ مخلوق کے بارے میں جانیں گے، جو مخلوق ہم سے غیب ہے۔ جنوں کی دنیا، جنوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ جن اور جو شیطان ہے نا، ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ جن اور شیطان یہ ہے کون، اور کیا اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تو چونکہ جن اور شیطان یہ غیبی مخلوق ہے، انسان کی ایک الگ دنیا ہے، فرشتوں کی ایک الگ دنیا ہے، اور جنوں کی ایک الگ دنیا ہے، اور ہر ایک کا الگ الگ کام ہے۔ فرشتے جیسے کہ اللہ کے حکام بجا لانے کے لیے جو جس کام پہ مامور ہے وہ کر رہے ہیں۔ انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو جن یہ اصل ہے، جن ہی میں سے یہ ابلیس ہے، جن ہی میں سے شیطان ہے، یہ سب ایک ہی ہے۔ تو جن اصل میں کہا جاتا ہے اس کو جو کہ ہم سے پوشیدہ ہے، ہم جس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ یہ جو شیطان یا جنات ہے نا، یہ تمہیں ایسی جگہوں سے، یا ان کا جو لشکر ہے نا، یہ سب ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے یا دیکھتے ہیں جو جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی وہ ہمیں دیکھتے ہیں، یہ جو جنات ہیں نا ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ایک بچہ کو جنین کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ کیوں جنین کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ نظر سے اوجھل ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب چھا گئی، یعنی جنہ کا لفظ ہے، فَلَمَّا جن علیہ اللیل، یعنی رات جب چھا گئی، تاریکی چھا گئی، تو جب ستارے کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی رب ہے۔ تو جن اصل میں یہ ہم سے پوشیدہ ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی بات آئے گی، بعض شکلوں سے یہ جنات ظاہر ہوتے ہیں، جس کو شکل اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہوا ہے، یعنی وہ شکلوں میں چینج ہو جاتے ہیں، مختلف شکل پکڑتے ہیں۔ یہ تو جنات کی حقیقت ہے، یہ خیالی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر اور صحیح حدیثوں کے اندر جنات کے سلسلے میں بہت سارے دلائل موجود ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ جنات ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ جنات اور شیطان کو دونوں کو ایک، یا نام ہے فرشتہ کو دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں، حالانکہ یہ سب بیکار کی بات ہے، کیونکہ دلیل اس پر موجود ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ جنات کو اللہ رب العالمین نے کس سے پیدا کیا، انسان کو کس سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو کس سے پیدا کیا، تو جنات پہ دلیل کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ جو مخلوق بنایا ہے نا، یہ جنات، اس کے سلسلے میں ایک مستقل سورت نازل کیا ہے۔ ایک مستقل سورت ہے سورہ الجن، سورۃ الجن کے نام سے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو ایک مستقل سورت اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کے حوالے سے نازل کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اس کے بارے میں ذکر آیا ہے، جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے جن کے سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم،
کہ اللہ رب العالمین نے صحیح مسلم کی حدیث ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور آدم کو اس سے پیدا کیا جس کے بارے میں تمہیں بتلا دیا گیا ہے. یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. تو مٹی سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جن کے سلسلے میں والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، یعنی آگ کی لو سے اللہ رب العالمین نے جنوں کو پیدا کیا. اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں کی پیدائش انسان کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے. کتنے سال پہلے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. بہت سارے لوگ بیان کرتے اتنے 1000 سال پہلے 2000 سال پہلے فلا فلا، تو یہ سب اس سب پہ کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. البتہ جنوں کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، کہ جنات کو اللہ رب العالمین نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے. تو جنات پر دلیل موجود ہے کہ جنات یہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اب جنات کو پیدا کس سے کیا ہے، کس سے پیدا کیا ہے؟ تو پیدا کس سے پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ کی حدیث میں بتلایا گیا کہ آگ کے شعلے سے اللہ رب العالمین نے یا آگ کی لپیٹ سے اس کو پیدا کیا ہے، یا لو والی آگ سے پیدا کیا ہے، یا جس میں دھواں نہیں اس آگ سے پیدا کیا ہے. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جیسا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، تو جنات کو آگ کا عذاب نہیں ہوگا، جنات کو آگ کا عذاب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ آگ ہی سے پیدا ہوا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں. کیوں صحیح نہیں ہے؟ یہ تو دنیا کی آگ تھوڑی سی ہے، جہنم کی آگ تو ادھر سے کہیں سخت ہے، ڈرتے تو ہے وہ آگ سے. اچھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، یعنی ہم تو آدم کے اولاد ہیں نا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد یعنی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اور ہم آدم کے اولاد ہیں، تو کیا ہمیں مٹی سے تکلیف نہیں ہوتی؟ ہم مٹی ہیں. ہوتی اصل خلقت کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، اصل خلقت کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. لیکن یہ نہیں کہ ابھی فی الحال وہ آگ ہے، یہ ابھی آگ نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر آگ ہوتا ہوا بھی تو آگ کی صفت کیا ہے؟ جلانا ہے. اب یہ دنیا میں کوئی آگ ہے، ہم جب اس کو لیتے ہیں یا ہمارے جسم کے کسی حصے میں تو اس کو جلا دیتا ہے نا اس حصے کو، تو آگ کی صفت جلانا ہے نا. اب آگ کی صفت جلانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح سے دوڑتا ہے یا انسان کی رگوں میں خون کی طرح سے دوڑتا ہے، تو انسان کو جل جانا چاہیے نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنات آیا، آپ نے اس کو پکڑ کر کے اس کو پچھاڑا بھی، اس کے گردن کو آپ نے دبوچا، اور دبوچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جنات ہے اور اس کے ہاتھ کی رطوبت میرے ہاتھ میں آ رہی ہے، یعنی ٹھنڈک کی رطوبت میرے ہاتھ میں محسوس ہو رہا ہے. تو اگر اس طرح کی بات ہوتی، اس کے اندر اگر آگ ہوتی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ٹھنڈک میرے ہاتھ میں جو محسوس ہو رہا ہے کیوں ہوا. اسی طرح سے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، تو جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے آگے بڑھ کر کے آپ نے ہاتھ بھی بڑھایا. تو صحابی نے پوچھا نماز کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے آپ کو نماز میں وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جو کبھی آپ نہیں کرتے تھے، تو کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو آگ کا شعلہ لے کر کے آیا تھا، میرے چہرے میں ڈالنا چاہتا تھا، میں اس کو پکڑنا چاہا، لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یاد آ گئی، کیونکہ ان کو تسلط حاصل تھا جناتوں پر، یہ ان کے قبضے میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا والی بات نہیں ہوتی تو اس کو پکڑ کر کے باندھ دیتا اور صبح مدینے کے لوگ دیکھتے یا مدینے کے بچے صبح کھیلتے. اس طرح کی بات کہی گئی ہے. گویا کہ یہ ابھی آگ نہیں ہے، یہ آگ نہیں ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو اللہ رب العالمین انسان اور جناتوں سے بھرے گا جہنم کو.
تو جہنم میں جو آگ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنات کو اس آگ سے تکلیف لائق نہیں ہوگی، ہے نا، وہ اصل خلقت کی طرف جو پیدائش ہے نا اس کے طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ وہ ابھی وہ آگ ہے، ایسا نہیں، ابھی آگ نہیں ہے۔ جس طرح کے آدمی کو لے لا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن مٹی سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کوئی مارے مٹی سے تو تکلیف نہیں ہوتی ہے نا۔ تو یہ نہیں کہ آپ کو کہے کہ یہ اصل مٹی ہے، تو نہیں، اصل خلقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ورنہ فی الحال ابھی جو انسان ہے یا جنات ہے وہ انسان نہ تو مٹی ہے اور نہ جنات وہ آگ ہے۔ اچھا، جنوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کس لیے کیا، کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے اس دنیا میں بھیجنے کا؟ تو جیسا کہ سورہ ذاریات کی جو آیت ہے کہ یہ انسان اور جنات ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ گویا دنیا میں جناتوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب انسانوں میں دیکھیں، انسانوں میں بھی بہت سارے نیک ہیں اور بہت سارے بدکار ہیں، بد ہیں، برے ہیں، بہت سارے غلط کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جنات میں ہے، اور جنات میں سب سے جو اہم ہے وہ ہے ابلیس۔ اور دیکھیے ایک چیز یہاں بتائے، ابن عبد البر وغیرہ نے جنات کے نام کے سلسلے میں یہ ذکر کیے ہیں کہ علماء کی زبانی یہ بات بیان کیے ہیں کہ جنات کے جو نام کے سلسلے میں ہے، اصل جو جن ہے نا اس کو جنی کہا جاتا ہے، جو اصل ہے جن ہے اس کو جنی کہا جاتا ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ میں ہوتا ہے اس کو عامر کہا جاتا ہے، عامر۔ اور پھر جو بچہ کو جو تکلیف پہنچاتا ہے نا اس کو ارواح کہا جاتا ہے، اس جن کو ارواح کہا جاتا ہے۔ اور جو شر کو پھیلانے والا، فساد کو پھیلانے والا ہوتا ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اس کو جو شر پھیلاتا ہے، برائی کو عام کرتا ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور جو شر بھی کرتا ہے لیکن وہ طاقتور ہو، بہت زیادہ طاقتور ہو، تو اس کو عفریت کہا جاتا ہے، اس کو عفریت کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی بات آئے گی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے عفریت نے کہا کہ ہم اتنے دیر میں لے آئیں گے ہم عرش کو۔ تو جنات کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس طرح کے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے، اب دیکھیے انسان اور جنات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ موافقت میں ہیں انسان اور جنات میں، یعنی عقل جنات کے اندر بھی ہے، عقل ہے، اسی طرح سے سمجھنے کی بھی صفت ہے وہ، اسی طرح سے نیکی اور برائی کرنے کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کو بھی یہ حکم ملا ہے کہ وہ اچھا کام کرے اور برے کام سے بچے، جس طرح کہ انسان کو کہا گیا ہے نا کہ مامورات کو بجا لائے اور منہیات سے روکے، جس طرح انسانوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ اچھائی کو اپنائے اور برائی سے دور بھاگے، اسی طرح سے جنوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اچھائی کو اپنائے اور برائی سے اجتناب کرے، بھاگے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اب دیکھیے یہ یا معشر الجن والانس الم یاتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین انسان اور جنات سب سے کہے گا، یعنی انسان اور جنات کی جو جماعت ہوگی یا جو لوگ ہوں گے نا اس سے یہ کہے گا الم یاتیکم رسل منکم، کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے جو ہماری آیت کو پڑھ کر سنائے ہو؟ تو وہاں سب اقرار کریں گے کہ ہاں آئے تھے، لیکن اصل میں ہم ہی غلط تھے، ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی انکار کرنے والے، ہم ہی کافر تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے۔ تو قیامت کے دن چونکہ یہ سب اقرار کریں گے، یہ سب اقرار کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے جنات کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، مکلف بنایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو شریعت کا پابند اس کو بنایا ہے، جنات کو بھی شریعت کا پابند بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کے اندر ہے کہ پہلے جو نبی بھیجے جاتے تھے وہ اپنے قبیلے کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن میں انسانوں اور جناتوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کی ایک جماعت نے ایمان لایا، ایک جماعت لایا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ الجن میں ذکر کیا ہے، قل وحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ دیکھیے اب دیکھیے بعض جن ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں نا،
بعض جن ایسے ہیں جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جس طرح انسانوں میں شرک کرنے والے نا جناتوں میں بھی ہے، لیکن جو ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے، تو وہ شرک سے دور بھاگے اور کہے کہ اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو جنوں کو اب جو بھی نافرمان ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وہ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جو بھی انکار کرنے والے ہیں، جو بھی ظالم ہیں نا، ان سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم میں یہ لوگ جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ابلیس کے سلسلے میں کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کہا کہ سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں اور یہ جو جنات تھے نا سب کو کہا سجدہ کرنے کے لیے، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، جو کہ یہ ابلیس کون میں سے؟ جن میں سے تھا۔ تو یہ جن جو ہے یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیے۔ ابلیس نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا اور بھگا دیا دنیا کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے اب جناتوں کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، تو جنات کو دنیا میں بھیجا ہے تو جنات کے اندر بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک انسان کے اندر ہے، یعنی انسان میں مذکر اور مؤنث ہے نا، نر و مادہ ہے نا، مرد عورت ہے، تو جنات میں بھی نر و مادہ ہے، جنات میں بھی نر و مادہ ہے، یعنی عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے، جس طرح انسان میں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو جو عورتیں ملیں گی نا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہن قاصرات طرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جو وہ عورتیں ہوں گی نا وہ نیچی نگاہ والی ہوں گی، خیموں میں مستور ہوں گی۔ فیہن قاصرات طرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جسے نہ تو کسی انسان نے اور نہ کسی جنات نے ہاتھ لگایا ہوگا، یعنی ان کے شوہروں کے علاوہ کسی نے اس کو چھوا تک بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مردوں کے سلسلے میں ذکر کیا ہے وَأَنَّهُ سورہ جن کے اندر وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ یعنی انسانوں میں کے کچھ لوگ، جنوں میں کے جو کچھ لوگ تھے یعنی مرد، رجال وہاں آیا ہے یہ بتانا ہے کہ یعنی یہ بھی مرد ہیں، یعنی ان میں بھی مرد ہے اور ان میں بھی عورت ہے۔ تو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو جنوں میں کے جو مرد تھے نا اس سے یہ لوگ پناہ طلب کرتے تھے، تو یہ جو ان کے ساتھ یا ان سے پناہ پکڑنے پر شیطان کو اور سرکشی میں بڑھا دیا، اور کہ ہم تو اس لائق ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ جیسا کہ بعض سلف سے آتا ہے کہ کہیں بھی کسی وادی میں جاتے تھے نا، کہیں بھی وادی جہاں آبادی نہیں ہے، تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ شیطان کہاں ہوتے ہیں، یہ کیا نام ہے، جنات اور شیطان کا بسیرا کہاں ہوتا ہے۔ تو اس وادی میں جاتے جہاں کوئی آدمی نہیں بس رہے ہوتے نا، تو وہاں جاتے تو وہاں لوگ جب کوئی انسان وہاں جا کر یا انسان سب جاتے وہاں بسنے کے لیے تو کہتے کہ اس وادی کے جو جن ہیں اس سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں، ان سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں اور ہم یہاں بسیرا کر رہے ہیں، ورنہ اگر اس سے پناہ طلب نہیں کرتے تو اس کو وہاں سے بھگا دیتا، وہ سب حملہ کرتا ہے، اس لیے وہاں جا کر کے پناہ طلب کرتے اس طرح سے۔ تو انسانوں میں کے کچھ لوگ جنوں سے پناہ طلب کرنے لگے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بیت الخلاء میں آدمی جائے تو دعا پڑھے۔ کیا ہے دعا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث یہ مرد ہے یعنی خبیث جن، اور خبائث یہ جنی ہے، یہ خبیث جو یہ جنی ہے نا یہ عورت ہے، خبث یہ مرد ہے اور خبائث یہ عورت ہے۔ دیکھیے یعنی جن اور جنی سے وہاں خبیث جن اور خبیث جنیوں سے وہاں پناہ مانگا جاتا ہے، تو گویا کہ ان کے اندر بھی مرد اور عورت ہے، ان کے اندر بھی مرد اور عورت ہے۔ اسی طرح سے جنوں کے سلسلے میں کہ جن میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے جنوں کے بارے میں۔ اور ایک چیز یہاں یہ ہم جان لیتے ہیں پہلے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، وہ جاننے سے پہلے ہم اتنا جان لیتے ہیں کہ جنوں میں نیک بھی ہے اور برے بھی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ ہم میں بہت نیک بھی ہیں، یعنی جنوں نے کہا کہ ہم میں بہت نیک بھی ہیں اور بہت اس سے ادنا ہے،
یعنی اس کے برعکس ہے، وہ ان سے کمتر ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف راستے پر ہیں، جنوں میں یہ ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، کہ ہمیں مسلمان میں بھی ہے، یعنی ہمیں فرما بردار بھی ہے اور بے انصاف بھی ہے، یعنی ظالم بھی ہے اس میں۔ تو جو فرما برداری کی راہ اپنا لیتا ہے نا، تو اس نے صحیح راستے کی قصد کیا ہے۔ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو نافرمان ہے، جو ظلم کرنے والے، جو بے انصاف ہے، اس سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو جن کے اندر اچھے بھی ہیں، یعنی نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اب جنوں کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث مستدرک حاکم اور اسی طرح سے بہقی کے اندر ہے، کہ اس حدیث کے اندر ہے ابو ثعلبہ خشنی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں، جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ الجن ثلاثۃ اصناف، یعنی جن کی 3 قسمیں ہیں جنوں کی۔ صنف لہم اجنحۃ یطیرون فی الہوا، ایک قسم جن کی وہ ہے کہ جس کے پر ہیں اور یہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جن کے پر ہیں اور یہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ اچھا، دوسری قسم وصنف حیات و کلاب، اور دوسری قسم وہ ہے جو کہ سانپ اور کتے ہیں، سانپ اور کتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے وصنف یحلون و یزعنون، کہ جو قیام پذیر بھی ہوتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ یہ قسم وہ ہے کہ جن کے پر ہیں اور یہ ہوا میں اڑتے بھی ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو کہ سانپ اور بچھو کے شکل میں ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جو کہ قیام پذیر بھی ہوتے ہیں اور گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں، یعنی گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں۔ بعض نے اس کو بھوتنی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ جنوں کی قسمیں ہیں۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں گے تو حدیثوں سے اور بھی جگہ پتہ چلتا ہے جنوں کے سلسلے میں، کیونکہ اس کو اختیار دیا ہے اللہ رب العالمین نے، جنوں کو اختیار دیا ہے کہ یہ مختلف شکل بدل سکتے ہیں۔ اب سانپ کے سلسلے میں جیسے جنگ خندق کی جب کھدائی ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، یعنی جس کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی، جب دوپہر کے ٹائم میں اس نے اجازت مانگی کہ میں گھر جا رہا ہوں، میری شادی ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ یہ نیزہ لے لو اپنے ہاتھ میں، جا رہے ہو، چونکہ ابھی مسئلہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے۔ تو جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی دروازے سے باہر کھڑی تھی نا، تو وہیں سے وہ نیزہ پھینکنا چاہا، تو اس کی بیوی کہی کہ نہیں، ابھی رک جائیے، ابھی اندر جا کے دیکھیے۔ تو بستر پر جا کر کے اس نے دیکھا تو ایک بہت موٹا سانپ تھا، بہت بڑا۔ تو اس نے غصے میں اس نیزے سے اس سانپ کو مارا اور دیوار میں لگایا، دیوار میں، اور پھر اس کو مارا۔ راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ پہلے کون مرا ہے، یہ سانپ مرا یا وہ نوجوان مرا۔ پھر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اس کو زندہ کر دے، اس کو زندہ کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، یعنی یہ زندہ کرنا میرا کام نہیں ہے۔ پتہ ہے گوسے باغ زندہ کر دیتے تھے، گویے کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ تو وہاں نبی کی بات ہو رہی، نبی کہے کہ میری بس کی بات نہیں ہے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، دعا کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ جن اسلام لائے تھے، اس لیے سانپوں کی شکل میں، اور حدیث کے اندر ہے نا کہ گھروں میں یہ آنا جانا ان کا ہوا کرتا ہے، اس لیے سانپ وغیرہ نظر آئے تو اس کو 3 مرتبہ جانے کو کہو یا 3 دن تک مہلت دے، پھر بھی اگر نہ مانے، پھر بھی موجود ہو تو اس کو قتل کرو، اس لیے وہ کافر ہے نا۔ تو سانپ کی شکل میں یہاں ہے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی نگرانی کے لیے رمضان میں رکھے نا، تو وہاں آیا نا، یہ انسانی شکل میں آیا تھا نا چرانے کے لیے، معذرت کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہاں بھی دیکھی کہ کس طرح کی بات ہوئی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، یعنی یہ ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی شکل میں بھی آتا ہے نا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خواب میں کوئی میری شکل میں نہیں آ سکتا ہے، شیطان اگر آئے نا، بہت سارے لوگ کہتے کہ یہ ہے، تو گویا کہ نبی، یہ شیطان جو آتا ہے بہت ساری شکلوں میں، انسان کی شکل میں بھی آتا ہے، تو شیطان یہ آ کر کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے، نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے، ورنہ آپ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ چوپائے، جانور اور اونٹ وغیرہ کسی بھی شکل میں یہ تحویل ہو سکتا ہے یا چینج کر سکتا ہے۔
اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بن ابی العاص جب آئے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز میں خلط ملط ہو جاتا ہے، یعنی حائل ہو جاتا ہے شیطان، کیا قرات کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، کیا پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے اس حساب سے بیٹھو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹ میں مارا اور کہا کہ اللہ کے دشمن نکل جاؤ شیطان سے۔ اور نماز میں جو شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا ہے اس کو خنزب کہا جاتا ہے، یقال لہ خنزب، خنزب جو نماز میں جو وسوسہ دلاتا ہے اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک علاج بتایا عثمان بن ابی العاص سے کہ جب تم محسوس کرو کہ شیطان آیا ہے یا تمہیں ملے کی وسوسہ دلا رہا ہے، خلط ملط کر رہا ہے، تو وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھک تھکا لو، بائیں طرف۔ تو وہ کرے کہ جب میں نے ایسا کیا تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیے کہ جن کی یہ 3 قسمیں ہیں نا، ہوا میں بھی اٹھتے ہیں اور یعنی سانپ اور بچھو کے شکل میں، کس کے بتایا؟ سانپ اور کتے کی شکل میں ہے۔ اب دیکھیے حدیث کے اندر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث ہے کہ کالا کتا یہ شیطان ہوتا ہے، کالا کتا شیطان ہوتا ہے نا، اس حساب سے۔ تو ابھی وہ بات آئے گی۔ تو یہاں شیطان کی قسموں کے سلسلے میں ہے کہ شیطان اسی طرح سے اب دیکھ لیں، انسان جس طرح سے کھاتا پیتا ہے اسی طرح سے شیطان یا یہ جو جنات ہے، جنات بھی کھاتے پیتے ہیں، جنات بھی کھاتے پیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جن کے ایک دائی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے۔ تو جب وہاں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بارے میں جنات نے پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو وہ تمہارے لیے کھانا ہے، اور ہر گوبر تمہارے جانوروں کا کھانا ہے۔ ہر وہ ہڈی جس پر بسم اللہ پڑھا جائے، تمہارے ہاتھ لگے تو تمہارے لیے گوشت بن جائے گا، یہ تمہارا کھانا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ نصیبین کے جن آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی بہترین تھے وہ، یعنی ان کی تعریف کی آپ نے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کھانے کے بارے میں کہا کہ ہمارا کھانا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے کھانے کا بتا دے۔ تو اب اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ ان کے لیے ہر ہڈی کھانا ہو، اور جو گوبر ہے، جو مینگنی ہے، یہ ان کے جانوروں کا کھانا ہو۔ گویا کہ ان کے پاس جانور بھی ہے۔ تو جو جنات مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ان کا کھانا وہ ہڈی ہوتا ہے جس پر بسم اللہ لے کر کے کھایا گیا ہو، یعنی بسم اللہ پڑھا گیا، جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں نا۔ اب ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ پتھر لے آؤ، ہڈی اور گوبر نہیں لانا، خشک گوبر نہیں لانا۔ یہ تو وہ لے کر کے آئے، پتھر لے کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں انہوں نے پوچھا کہ ہڈی اور گوبر نہ استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے، آپ نے جو منع کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں تمہارے بھائی جن کے کھانا، یعنی ہڈی جن کا کھانا ہے اور گوبر اس کے جانور کا کھانا ہے۔ تو جس ہڈی پر بسم اللہ لیا گیا، بسم اللہ کہا گیا ہو، وہ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والا، ان کا کھانا بنتا ہے یہ۔ اور جس پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا ہو تو وہ ان کے کافر، یعنی کافر جنوں کے لیے یا شیطانوں کے لیے ہے، یہ کافر جنوں اور شیطانوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیں وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کر کے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے یہاں سے، اور جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ کہتا ہے تو وہاں شیطان اس میں شرکت نہیں کرتا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے اس کھانے کے اندر شیطان شریک ہوتا ہے، شیطان اس کھانے کے اندر شرکت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور پیے، دائیں ہاتھ سے کھائے اور پیے، کیونکہ جس کھانے پر یا جو کھانا دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا ہے، تو اگر بائیں ہاتھ سے کھایا اور پیا جاتا ہے تو چونکہ شیطان یہ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، آپ نے فرمایا نا، اس لیے کہ تم میں سے کوئی آدمی دائیں ہاتھ سے
کھائے اور پیے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ گویا کہ شیطان کی ایک صفت ہے کہ شیطان یہ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ تو یہ ان کا کام کھانا پینا بھی ہے، یہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں، شیطان کا کام کھانا پینا بھی ہے۔ اسی طرح سے اب شیطان کے سلسلے میں یا جنات کے سلسلے میں ہے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ جنوں کے اندر، اب قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جنوں میں کچھ جن ایسے ہیں جو بہت طاقتور ہیں، جنوں میں کچھ جن ایسے ہیں جو بہت طاقتور ہیں، اور جنوں کے اندر جو صفت ہے نا، کچھ صفتیں ایسی ہیں جو انسانوں کے اندر نہیں ہے، کچھ صفتیں یعنی انسان سے بالکل الگ ہے، یہ غیبی مخلوق ہے نا، لیکن جنوں کے اندر دیکھیں وہ انتقال کرنے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صفت رکھتے ہیں، وہ اس حساب سے منٹو سیکنڈ میں وہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ جنوں کی یہ صفت جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ملکہ سبا سے کا جو عرش تھا وہ منگوانا چاہے تو عفریت نے کیا کہا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ ہم اتنی یعنی گویا کہ یہ طاقتور بھی ہے، یہ پاورفل بھی ہے، یہ پاورفل ہیں، یعنی جن یہ انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اب دیکھیے وہاں اس نے کیا کہا، یعنی اس کے اندر قوت یہ صلاحیت ہے جو انسان کے اندر نہیں ہے، تو وہ کہا کہ ہم اتنے دیر میں لے آئیں گے جتنی دیر میں آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، عفریت نے کہا۔ اور یہ عفریت کون؟ جن میں سے ہے، یہ جن میں سے قال عفریت من الجن۔ اسی طرح سے جنات کو صفت حاصل ہے کہ وہ فضا میں اڑ سکے، یعنی اوپر آسمان تک یہ جا سکتے ہیں، اس کو یہ صلاحیت دی گئی ہے، انسان نہیں پہنچ سکتا وہاں تک۔ جیسا کہ یہ آسمان سے جا کر کے آسمان کی خبروں چراتے تھے، خبر چرا کر کے لاتے تھے نا، یہ چوری کرتے تھے نا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا کیا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیاطین کو مارنے کے لیے ستارے بنائے ہیں، یہی شیطان چرانے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ اب دیکھیے سب سے مان لے کہ وہ جو بات سب سے پہلے جو لوگ جنوں میں اسلام لائے، سب سے پہلے جو جنوں میں اسلام لائے وہ واقعہ یاد کریے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ وقاص کی طرف جا رہے تھے، بازار وقاص بازار کی طرف جا رہے تھے، تو فجر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے صحابہ کو، تو چونکہ جنات کا کام ہوتا ہے گھومنا، اوپر جا کر کے چوری کرنا، ان کا کام ہوتا تھا چوری کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو آسمانوں کا پہرا مضبوط کر دیا گیا وہ سخت، کیونکہ یہ کہیں چوری کر کے خلط ملط نہ کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے مدد لے کر کے اوپر تک یہ لوگ جاتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان جو فیصلہ کرتا ہے نا، وہاں سے کوئی بات یہ لے لیتے ہیں، چونکہ اوپر والے بعد والے آسمان والے کو بتاتے ہیں اور بات نچلے آسمان تک آ جاتی ہے، پھر یہ شیطان کیا کرتے، جنات سنتے تو اس کو چرا کر کے اپنے سے نیچے والے کو بھیجتے دے دیتے، اور اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے ابھی بھی کہ بعض علاقے میں یہ ہے کہ وہ کوئی بات جو کاہن ہوتا ہے نا عراف، وہ آپ کو صحیح بات بتا دے گا، وہ ایسا لگے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ بتائے گا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ سب چوری کیا ہوتا ہے ایک بات، اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ ایک میں 100 جھوٹ ملاتا ہے، یہ اس لیے اس کی کوئی بھی بات مت مانو۔ تو یہ اوپر جا کر کے سنتے تھے، تو جنات جب اوپر جا رہے تھے شیطان نا، تو اس رات کی بات ہے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں نماز پڑھا رہے تھے نا، اس رات جنوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا اوپر چڑھنا، اور اوپر سے یہ شہاب ثاقب جو یہ ستارے ہیں نا وہ توڑ کر کے جیسے یہ لوگ جاتے نا اس کو مارا جاتا تھا، یہ لوگ چڑھ ہی نہیں پاتے تھے، یہ لوگ اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے اور آسمان کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہے، کوئی بڑا حادثہ اور کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ جاؤ تلاش کرو، مغرب اور مشرق ہر طرف پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کہاں کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ تو پھر جب وہاں سے آئے تہامہ کی طرف وہی نخلا میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا رہے تھے نا، تو ان کو لگا کہ ہاں یہی ہے جس کی وجہ سے
ہمیں ہمارے لیے یہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ پھر وہیں جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، وہیں اور سن کر کے ایمان لا کر کے یہ اپنی قوم کے پاس یہ لوگ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انا سمینا قرآنا عجبا، ہے نا، کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی بعد میں، کہ جنہوں نے، نبی کو پتہ نہیں تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جن اسلام لائے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی، یہی قل وحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو یہ ایمان لائے اور اس میں پورا واقعہ جنوں کے سلسلے میں بتلایا ہے۔ کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی ملاقات ہوئی ہے اس حساب سے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیے یہ لوگ کیا کرتے، اوپر جا کر کے چوری کرتے، یہ لوگ، یہ ان کو یہ پاور اور یہ قوت دی گئی اللہ کی طرف سے، یہ قوت حاصل ہے کہ یہ اوپر چڑھ کر کے جاتے اور وہاں سے چوری کرتے تھے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس پر پہرا مضبوط کر دیا گیا تاکہ وہ چوری نہ کرے، وہی کے درمیان خلط ملط نہ کرے، تو یہ ان کو حاصل ہے جنات کو۔ اسی طرح سے جنات کو یہ بھی حاصل ہے کہ جنات یہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ گمراہ مطلب کہ گمراہی کا راستہ دکھانا، ابھارنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا نا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ ہاں، شیطان یہ وعدہ دلاتا ہے انسان سے، لیکن وعدے سے وہ پیچھے ہو جاتا ہے، یہ صرف آواز لگاتا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہی حق ہے، لیکن شیطان یہ گمراہ کرتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ الصِّرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اس نے کیا کہا کہ ابلیس نے کہ ہم سیدھے راستے پر بیٹھیں گے۔ تو یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس سب کا کام کیا ہے؟ گمراہ کرنا۔ تو جنات ہی میں سے یہ سب ہے، یہ سب جنات ہی کی قسم سے ہیں، یہ جو ابلیس ہے یا شیطان ہے۔ تو دیکھیں کس طرح سے یہ شیطان ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں کہ جنات کے سلسلے میں کہ یہ جو جنات ہے نا، اس سے بچاؤ کا طریقہ، یہ جو جن، یہ شیطان ہے، اس سب سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس سب کے جو ذرائع ہے نا، جو طریقے ہیں بچنے کے لیے، اب شیطان رہتا کہاں ہے؟ یعنی ہر گندی جگہ میں رہتا ہے، اختصار میں کہ ہر گندی جگہ میں، جیسے کہ ٹوائلٹ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ یہ جو ٹوائلٹ ہے، جو پیخانہ کی جو جگہ جہاں پیخانہ پیشاب کرتے، گندی جگہ میں ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ قبرستان میں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یہ شیطان قبرستان میں یا ویران جگہ میں، اسی طرح سے شیطان بازاروں میں یہ ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ تم پہلا یا آخری شخص بازار میں جانے والے اور نکلنے والا نہ بنو، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ تو شیطان وہاں بھی ہوتا ہے، یعنی یہ موقوف روایت ہے، لیکن اتنا ہے کہ یہاں شیطان ہوتا ہے، بازاروں میں بھی شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کے سلسلے میں کہ شیطان ہر گندی جگہ پر ہوتا ہے۔ اب اس سے بچاؤ کا جو طریقہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھر میں آدمی ہے اور کہاں بستا ہے انسان، جہاں رہتا ہے وہاں بھی شیطان ہے، جہاں رہتا ہے یعنی رہائش میں بھی رہتا ہے، جہاں انسان بستا ہے نا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اب وہاں کہ شیطان سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ آدمی بسم اللہ کر کے گھر میں جائے، بسم اللہ کر کے کھانا کھائے، ہے نا۔ آدمی کے ساتھ انسان، بیوی کے ساتھ اگر آدمی جمع کرتا ہے، وہاں اگر بسم اللہ نہیں کرتا ہے تو شیطان وہاں مشارکت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ ان کے مال اور اولاد میں شرکت کر لو، تو شیطان وہاں شرکت کرتا ہے۔ دیکھیے، اس لیے جو طریقہ اسلام نے بتلایا ہے وہ طریقہ اپنائے۔ اسی طرح سے شیطان سے بچاؤ کے لیے گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھیں، خاص کر کے آیت الکرسی ہے نا، اسی طرح آخری جو آیات ہیں یہ سب پڑھا کرے تو یہ سب شیطان سے بچاؤ کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، جیسے دعا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی بتلایا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اسی طرح سے واما ینزغنک من الشیطان، یعنی جہاں کہیں بھی۔ تو یہ جو شیطان ہے، یہ جنات ہے، ان کا کام کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور جو بھی اس میں جو سرکش ہیں، جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ انسانوں کے اوپر
حملہ کرتے ہیں اور ان کو راہ راست سے گمراہ کر کے جہنم کی راہ دکھاتے ہیں. اس لیے ایسے جنوں یا ایسے شیطانوں کی راہ نہ چل کر کے آپ ایمان والوں کی راہ چلے. اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.